حسن نثار کنونسڈ کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع اور ملنا چاہیے. ہی وڈ پروو ہمسیلف رائٹ. میرا ایمان ہے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ، ظلم اور زیادتی ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتا سبحان اللہ تب بھی آپ کی لاٹری ہے. اگر ملک ٹیک آف کر جاتا ہے تب بھی آپ کی لاٹری ہے. وہ ان ٹٹ پونجیوں کو چھوڑو، یہ تو پریشر گروپس ہیں. اب یہ تو پولیٹیکل پارٹی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. نون لیگ ذرا تھوڑا بڑا پریشر گروپ ہے، ادروائز دے آر نو مور پارٹیز. پیپلز پارٹی از کنفائنڈ، باقی تو ویسے ہی ہمیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں لے کے پھرنا ہے، سیاسی مسجدیں انہوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹیکنیکلی اس سے بھی مختلف ہے، چونکہ اصولاً اگر دیکھیں نمبر 1 پی ٹی آئی، نمبر 2 پی ٹی آئی، نمبر 3 پی ٹی آئی، 4 پہ آتی ہے آپ کی نون لیگ، اور 5th پوزیشن پہ آتی ہے آپ کی پیپلز پارٹی. یہ نہیں ہونا ریزالو. حسن نثار صاحب ان کے منہ کو جبڑوں کو خون لگے ہوئے ہیں، اربوں خربوں ڈالروں کے. ان لوگوں کو تو چانس نہیں ملنا چاہیے، ورنہ لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ کرے اس سے بھی برا ہو. جن کو 4 بار 5 بار آپ نے آزما لیا، 3 دفعہ وزارت عظمیٰ میں، ان سے جان چھڑاؤ. اگر نہیں چھڑانی بھگتو. تو سر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں، ان کے بچوں کو آنے دیں. مطلب لیگیسی سے جان چھڑانے کا مطلب لاک سٹاک اینڈ بیرل جان چھڑانا ہے. اوکے، بیوی بچوں سمیت جان چھڑانے کا یہ کیا مطلب ہوا؟ اور یہ کوئی ڈائنیسٹی ہے یار؟ یہ ملک ہے. سالی سالہ سمدھی پانجا پتیجا تھی پتر، یہ کمی ہے باقی 22 کروڑ 24 کروڑ یہ چودھری ہیں. تو سر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے تو جن لوگوں کو اتنی بیسک بات سمجھ نہیں آتی. باقی جو بات آپ نے کی ہے نا شعور کی، شعور مور کوئی نہیں ہے. شعور آتا ہے تعلیم سے، تربیت سے، گرومنگ سے. تو سر تو اسکولوں کا حال کوئی نہیں. سر آپ نے کہا کہ مطلب آف کورس کہیں نہ کہیں تو کوئی مزاحمتی آواز رہتی ہے، دانشور کی طرف سے رہتی ہے، شاعر کی طرف سے رہتی ہے، ادیب کی طرف سے رہتی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک بڑی وائبرنٹ اور ایگریسو مزاحمتی سیاست کر سکتی ہیں، اور ان کو سپیس ملنی چاہیے. جوئی نثار کہتے ہیں کہ یہ وہ فیملی ہے جن کے آباء و اجداد کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، تو پھر اب اپنی بیٹی کی دفعہ کیوں نہیں ہے ریئلائز، ان کو وہ باتیں بھول گئی ہیں. یہ جوئی نثار نے بولا کچھ دن پہلے. میں نے ابھی کیا بات کی ہے سر؟ میں نے آپ کو کیا پڑھ کے سنایا ہے؟ میں نے آپ کو کون سی کتاب سنائی ہے؟ نہیں صحیح، یہ میں نے اس زمانے میں لکھی تھی. اس کا پورا نام ہے ملائیت، ملوکیت، آمریت، اسلام اور عورت. صحیح. حکمران نہیں ہو سکتی، سر بالکل نہیں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ مریم اگر کیپیبل ہے 100 بسم اللہ، لیکن دھاندلی نہیں، چوری چکاری نہیں، ہیرا پھیری نہیں، اینگلنگ نہیں، مس انٹرپریٹیشنز نہیں. آؤ میدان میں مار کھاؤ، ہارو، اینڈ دین ویٹ، گریسفلی ویٹ. کہ عمران اگر تو فلاپ ہو جاتا ہے پھر آپ کی لاٹری نکل آئے گی. اینڈ اف ہی سکسیڈز، جو کسی معجزے سے کم ہے، معجزے سے کم نہیں ہے، صحیح، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک کا مقدر سنور گیا. لیکن نہیں، فاؤل پہ فاؤل کھیل رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، پیٹی سے پیٹی بندہ اب سارا پالیٹکس میں بھرتی ہوا ہے. مریم صاحبہ جناح صاحب کو کسی نے سیکرٹ دینے کی کوشش کی. ایک منٹ سنیں، محمد علی جناح صاحب کو کسی نے سیکرٹ دینے کی کوشش کی انگریز کے زمانے پاکستان بننے سے پہلے. انہوں نے سنپ کر دیا. نگت، یو آر اے اسٹیٹ سرونٹ، تمہاری لائلٹی اسٹیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. سبحان اللہ، کیا کیلیبر ہے. یہاں اسٹیٹ جو ہے آپ کے میرے سیکرٹس چرانے کی میں لگی رہتی ہے ہر وقت. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. سر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوں گی، میرے والد کو کلین چٹ ملے گی، اہلیت ان کی ثابت ہو جائے گی، نا اہلیت ختم ہوگی، عمران خان 200 پیشیاں بھگت لیں گے، عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، اور ایک لمبی انہوں نے لسٹ بنائی ہے کہ پھر جا کے انتخابات ہوں گے. تو
किस अथॉरिटी? वो कहती हैं कि सिसिलियन माफिया का जो क्या? खिताब दिया है और गॉडफादर का वो भी वापस लें फिर। हाँ, वो भी वापस, ये वो नहीं, मैं पूछ रहा हूं किस कैपेसिटी में भाई? हु आर यू? सर राणा सनाउल्लाह हाथ सिस्टम को बांध के खड़े डिक्टेट होते हैं करा रहे उनके हो आप। सामने सर, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। यार ये कल्चर है, ये कल्चर है हमारी पॉलिटिक्स का। बेनजीर भुट्टो के जमाने में पता क्या जाले गाया करते थे? अब तो पीपल्स पार्टी बुरा ही नहीं गई, सिमट गई है सिंध तक। मैं बाल खडावा बीबी दे, मैं सदके जावा बीबी दे। ट्रू। ये बेटियों की पैदाइश पे या बिलावल बड़ा है मुझे याद नहीं, ये गाया करती थी जलने, मैं सदके जावा बीबी दे, मैं बाल खड़ा। हमने चूंकि सदियों की गुलामी देखी है, ये तो इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं कि मुसलमानों की हुकूमती बरसगीर पर, बिल्कुल बेहुदा बात है। ओए मुसलमानों पे तो आज पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, कहने को मुसलमान है, वो तो इन्वेडर थे, गैर मुल्की थे। कोई सेंट्रल एशिया से आया था, कोई अफगानिस्तान से आया था, कोई फलां से आया था, कोई टम कहाँ से आया, कोई तुर्क था, कोई कुछ था, कोई खिलजी था, कोई गौरी था, कोई बलबन था। वो क्या है, वो क्या करते होंगे? अगर हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को 75 साल में गिरवी डाल दिया है और अवाम भूखे मर रहे हैं, तो मुझे आप समझा दें जो बैरूनी हमला आवर थे वो आपके मुहावरे पता क्या है सर? आपका मुवर्रख झूठ बोलता है, आपके मुहावरे सच बोलते हैं। 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी रोटी, चुपड़ी हुई और दो, जिसकी कोठी अनाज उसका कोतवाली राज। जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने। ये तो मुहावरे हैं आपके। हाँ, पंजाबी का कदीम मुहावरा है। तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? हमारे यहाँ झूठ पे चल रहा है सारा कारोबार, और ज़ाहिर है वो कितनी देर चल सकता है। वो नंगा होना शुरू हो गया है, शॉपर फट गया है। सर एक लीडर 4 साल पहले गया था 4 हफ्ते का कह के वापस। अब अंदाजा लगाओ उसी लीडर की साहबजादी क्या कह रही है। लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करे। ये दुबक के बैठा है, वो पाकिस्तान में बैठा है भाई, या लाहौर में होता है या जमान पार्क होता है। वो झूठ बोलते हुए भी नहीं सोचते, सुनने वाले भी वो चपड़ गनाती है, तालियां बजाते हो। किस बात पे? पहले जद्दे भागे, अब इंग्लैंड स्टैंप पेपर चीट करके, सारे सिस्टम को धोखा दे के, या खरीदो फरोख्त करके, या बारगेन करके, मुझे नहीं पता क्या हुआ। 50 रुपए स्टैंप पेपर, सारे मामले पे पूरे सिस्टम पे थूक के बंदा आ गया, वहां बैठा है। चौधरी साहब वो साहबजादी कह रही है जी फ्रंट से लीड करता है लीडर। सर हसन निसार साहब उन्होंने एक बात और भी की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बेटी है, देखो तुम्हारे सामने खड़ी है, कहां है तुम्हारी बेटी? मतलब आई डिडंट गेट, मुझे कुछ समझ नहीं आई इस बात की। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट वाज दैट? होता है ना, नहीं और भी बड़ी बड़ी भोंडी स्टेटमेंट है कि बेफैज हो गए हो। और मैं पूछता हूं, वो तो बेफैज हो गया, चलो तुम्हारा वर्ल्ड कप भी बेफैज है, ये जो चेन बनी हुई है शौकत खानम की, ये भी बेफैज है, नमल यूनिवर्सिटी भी बेफैज है, जिसने तुम लोगों को उल्टा लटका दिया सियासी मैदान में, उसकी पीटीआई भी बेफैज है। अब नहीं, फैज ही फैज है, आज भागे फिर रहा है उसके आगे, सब इकट्ठे, सब रंग बिरंगे ये एनिमल फार्म के जो मेंबर्स हैं सारे इकट्ठे। निसार साहब आप भी यही गवाही है इमरान की जीत की सबसे बड़ी, उसके जन्म होने की सबसे बड़ी गवाही ये है कि ये सारे उसके खिलाफ हैं। और ये अवाम जो इस वक्त उसके पीछे है, जब हसन निसार साहब कहते हैं कि अगर वो टाइम पूरा करते तो ही वुड हैव फेल्ड अस व्हेन ही वाज इन पावर, बिल्कुल, और टोटल फ्लॉप हो जाते हैं। तो मतलब ये जो इस वक्त इतनी अवाम निकलती है और पेशी पे जाता है, एक समुंदर लोगों का आ जाता है बगैर कॉल किए, कम से कम अगर लाहौर में दी थी कॉल तो कल तो नहीं दी थी इस्लामाबाद में कॉल, बट वी सॉ मतलब कि एक जमे गफीर साथ था। ये अवाम को टाइम भूल गया है कि इमरान खान साहब तो फेल्ड प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं देखो बात सुनो, आपका मेरा ठेका, मैं ठेके का लफ्ज इस्तेमाल कर कि जी 5 साल में तुमने ये अचीव करना है, इस मैस को 40 साल 45 साल 50 साल मैस को, गंदगी को साफ करना है, तो मुझे पूरे 5 साल दो,
بھئی آپ کو کیا پتا کہ میں سارا کچھ ہی جسے کہتے ہیں ٹرننگ دا ٹیبلز میں آخری 6 مہینے میں کر دیتا. وہ نہیں ہوا, اس کا گراف نیچے جا رہا تھا, لیکن لوگوں کو اس پہ یقین تھا. لوگوں کا رد عمل آیا اس بات پہ کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم اس پہ بھروسہ کرتے تھے, ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اینڈ تک جائے, ہم اسے پوری طرح دیکھ لیں. وہ کچا ٹوٹ گیا کام, ان کا مصیبت پڑ گئی, ان کا نام و نشان مٹ گیا. منوپلی اس نے توڑ کے ساری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. یہ ساری نون لیگ دور دور تک اب اس کا نام و نشان نہیں دکھائی دیتا. ظاہر ہے مرتے مرتے مرے گی, تخت لاہور, اور مرنے کے بعد بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے گی, یا نون لیگ وغیرہ. تو بس چلتا رہے گا سلسلہ, لیکن ان کی کہانی ختم ہے اب. سر جسٹس منیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا, بھٹو ڈیڈ اور الائیو, ہز گھوسٹ ول اسکیئر پاکستان فار سینچریز ٹو کم. مطلب یہ کتابوں میں یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں, تو پھر گھوسٹ مطلب ان دی شیپ آف بلاول بھٹو, اور مطلب یہ should we consider them as ghosts of بھٹو؟ نہیں, یہ بھٹو کے یا یہ تو کچھ نہیں, یہ تو they are on their last legs. یہ میں آپ کو سچی بات, آنے والا وقت بتا دے گا یار. دیکھیں بات سنیں, ریت جو ہوتی ہے نا, بند مٹھی میں ریت, وہ مٹھی چاہے رستم کی ہو چاہے ٹارزن کی ہو, ایک دفعہ وہ ریت, وہ پنجابی کہتے ہیں نا, کرنی شروع ہو جائے پھر کسی کی مٹھی اسے روک نہیں سکی. نثار صاحب, نون لیگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن جی حسن نثار صاحب, ایک ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ, سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کیاس, بحران در بحران در بحران, اور سنو بالنگ ہوگی جب تک کوئی باہر سے مداخلت نہیں کرے گا. اس ملک کو چین نصیب نہیں ہوگا. بحران انڈے بچے جنتا رہے گا. سر باہر سے مطلب مداخلت ہم تو اوپر دیکھتے ہیں, اوپر وہ تو لوگ باقاعدہ عدالتوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اس ملک میں کیا فیصلہ نہیں فیصلہ ہوگا, تو کرے گا. باہر سے مداخلت, مجھے کیا یار, مداخلت تو ہم اندر کی مداخلت ہی دیکھتے ہیں, باہر کی مداخلت تو نہیں. میں سیاسی سسٹم کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اوکے, سیاسی سسٹم کے اندر مداخلت باہر سے, تو مطلب کوئی ایک پاز آ جانا چاہیے. یہ غنڈہ گردی کا کلچر ہے سارا, یہ سیاستدان ہے ہی نہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارا میڈیا بھی پتہ نہیں کیا چیز ہے, 3 لفظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں, قائدین, لیڈرز, رہنما. خدا کا خوف کرو, اس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اردو زبان کی مجبوری ہیں, اور کوئی لفظ حسن نثار صاحب یاد کروں گا لوگ مجھے گالیاں دیں گے, فائدہ کوئی نہیں. حسن نثار صاحب, اس وقت جو بھی ہمارے پاس پاپولیشن کے فگرز ہیں, اس میں نوجوان جو ہے وہ میجورٹی ہے, جو کہ 18 سال سے 25 سال تک کی ایک جنریشن ہے جو اس وقت میجورٹی میں ہے, جو ووٹر ہے, جو ڈیسائیڈ کرے گا. کیا کہتے ہیں ان کو, مطلب where should they look? where should they look کیا بھائی, وہ تو فیصلہ ہو گیا ہے. اسی لیے یہ الیکشن کو زہر سمجھ رہے ہیں, ووٹ کو عزت نہیں دے رہے ہیں, ووٹ کی بے عزتی کر رہے ہیں, ووٹر کی کو گالی دے رہے ہیں, آگے آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں. چونکہ وہ جن کی آپ بات کر رہے ہو, جس یوتھ کی, وہ تو ساری عمران کے ساتھ کھڑی ہے. وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو مطلب ایک یہ جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں اسی بنیاد پہ ہیں. تو از حسن نثار کنونسڈ کہ عمران خان صاحب کو ایک موقع اور ملنا چاہیے, he would prove himself right? میرا ایمان ہے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ, ظلم اور زیادتی ہوگی, اور اگر وہ نہیں کرتا سبحان اللہ تب بھی آپ کی لاٹری ہے. اگر ملک ٹیک آف کر جاتا ہے تب بھی آپ کی لاٹری ہے. وہ ان ٹٹ پونجیوں کو چھوڑو, یہ تو پریشر گروپس ہیں. اب یہ تو پولیٹیکل پارٹی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے.
नून लीग जरा थोड़ा बड़ा प्रेशर ग्रुप है, अदरवाइज दे आर नो मोर पार्टीज. पीपल्स पार्टी इज कन्फाइंड, बाकी तो वैसे ही हमें डेढ़ ईंट की मस्जिदें लेके फिरना है, सियासी मस्जिदों, इन्हों की तो कोई हैसियत नहीं है.